مولا فہذا علی مولا، ہاتھ بلند کیا. تو جو اولا وہاں پر حضور نے استعمال کیا اور قرآن نے استعمال کیا سورہ احزاب میں، وہی اس میں ہے من کنت مولا میں. قرینہ تو موجود ہے یہاں پر، پھر آپ کیوں یہاں پہ دوست مانا کرتے ہیں؟ بات کریں گے جن کے دل میں بغض اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کے لیے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. مجھے یہ بتائیے گا علی سے کوئی بغض رکھتا تھا؟ اچھا قبلہ، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی بولیں. یہ مناظرے وغیرہ ایک سائڈ پہ رہ رہتے ہیں، میں دل سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں آخر ایسا تعصب کیوں ہے کہ ہم اہل بیت کے اصل فضائل کو ماننے کو تیار نہیں؟ کس نے کہہ دیا یار؟ میں دل سے بات بتا رہا ہوں. نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. یقین کریں، چاہے میرے غلط سوچ رہے ہیں. نہیں، میں اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہم اہل بیت سے کیوں ہم نفرت کریں گے؟ نفرت نہیں کرتے. کیوں مانتے نہیں ہے کہ کیسا نہیں مانیں گے؟ کیسا نہیں مانیں؟ اگر ہم اہل بیت، سنیں، اہل بیت کو جو شخص نہیں مانے گا تو وہ قرآن کی آیت کی نفی کرے گا. رسول اللہ نے کہا تھا ما اريد منكم اجرا الا مودة في القربى. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے محبت رکھیں. یہ سوال میں نے پچھلے بھی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ان سے بھی میں نے کیا تھا، آپ سے بھی کرتا ہوں. اب اپنے اکثر سنی دوستوں سے کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی کسی کو نیچا دکھانا، اس لیے کرتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جان سکوں کہ آخر میں وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت وہ ہر چیز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ غدیر خم کا جو واقعہ ہے آپ کو تو پتہ ہے، ماشاء اللہ آپ نے اس کو بیان بھی کیا. تو غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام علی علیہ السلام کے لیے جو یہ اعلان کیا تھا، من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والی مولا وعاد من عدا. من کنت مولا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مولا جو ہے وہ تو ایک معنوں میں تو ہے ہی نہیں، کئی معنوں میں ہے. تو آپ کس معنوں میں لیں گے؟ آپ کس معنی میں لیں گے؟ میں تو اس کو دوست، محبوب جو اس وقت بولی جا رہی ہے. یہ کیسے آپ جو قرینہ اس وقت تھا وہ تو حدیث کے اندر ہی ہے. من کنت یعنی مولا، رسول رستے میں آ رہے ہیں، ایک ان کے لیے ممبر لگاتے ہیں، سب کو روکتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے علی دوست ہے. نہیں دیکھیں واقعہ ہوا تھا نا، کچھ لوگ شکایت لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت علی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ عملاً میں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صحابہ بھی شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ بھی انسان ہیں بشر کے طور پر، بشریت کے طور پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ہاتھ اٹھایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہوں، جس کا میں علی کے خلاف شکایت نہیں کر سکتے. دیکھیں حضرت علی کو اپنا دوست ظاہر کرنا، محبوب ظاہر کرنا، مطلب جو شکایت کر رہے تھے ان کو بتا دیا کہ شکایت نہیں کرنا. حضرت علی کے متعلق جو ہے نا تم اس طریقے سے جائز ہو سکتے ہو، جائز شکایت نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا جب ان کی شکایت جائز نہ ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی شکایت جائز ہے کہ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ناپسند فرمایا، اس کا مطلب ان کی شکایت جائز نہیں تھی. رسول اللہ سے زیادہ حق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی علی کے خلاف شکایت کرنا رسول منع فرما رہے ہیں. اس وقت جو وہ موقع تھا علی سے جنگ کرنا. اچھا اب یہ جنگ والی بات آ گئی. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت علی کے پر حضرت معاویہ لشکر لے کے گئے تھے کہ حضرت علی مشکل لے کے آئے تھے؟ امام علی لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے بالکل، میں تو کہتا ہوں امام علی لے کے گئے تھے. امام علی تو بالکل ذرہ بھی باغی گروہ کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور نہ آپ کی نظر میں کیونکہ رسول اللہ کی نص موجود ہے کہ باغی گروہ، بخاری کی روایت ہے 447 نمبر کی، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا میں جو سوال آپ سے میں نے کیا تھا قبلہ من کنت مولا، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے درد دل سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ بحث پہ چلے گئے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آخر ہم اہل سنت کیوں نہیں ماننے کو تیار ہے؟ آپ نے کہا کہ مولا کا معنی یہاں پہ دوست ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ حضور نے اس کے شروع میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اس کا ترجمہ کیا ہے سورہ احزاب کی اس آیت کا؟ آپ کریں جی آپ بتائیں. میں آپ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ من انفسہم سے آپ کہاں لے جائیں گے؟ نہیں من انفسہم کا کچھ نہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سیدھا مبالغہ پہ لے کے آئیں گے تو جواب بھی سنیں گے آپ. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے پہلے جو ہے اس کے جانوں سے بھی زیادہ جو ہے ان کے پر آگے ہے. اولا بالمؤمنین من انفسہم، رکھتے ہیں، حقدار ہے، حقدار ہے ان کی جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ. دوست تو نہیں ہے یہاں پہ. اچھا اس میں دوست نہیں لے سکتے آپ؟ اولا بالمؤمنین. دیکھیں آپ یہ ایک حدیث بول کے مطلب آپ مولا کے اندر جو دوست کہا گیا وہ آپ نہیں لے سکتے. نہیں تو مولا تو کئی جگہ اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں پہ اس کا معنی دوست ہے. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے دوست ہیں. نہیں دیکھیں نبی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بھی انفسکم ہے نا. نبی اولا، اولا کا معنی نبی تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ پسند کرو تو جب تمہارا ایمان پورا ہوگا. جی اولا کا معنی، اولا کا معنی کہ سب سے اول، سب سے زیادہ حقدار نا. ہاں تو اسی یہ جو غدیر خم کی روایت ہے اس کے شروع میں رسول اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ سے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، مستدرک کی روایت ہے. 3 مرتبہ ان سے پوچھا، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ، ہم پہ زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر کہا جب یہ 3 مرتبہ پوچھ لیا، اقرار کروا لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ بلند کیا. تو جو اولا وہاں پر حضور نے استعمال کیا اور قرآن نے استعمال کیا سورہ احزاب میں، وہی اس میں ہے من کنت مولا میں. قرینہ تو موجود ہے یہاں پر، پھر آپ کیوں یہاں پہ دوست مانا کرتے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرینہ یہاں پہ ہے تو پھر پوری آیت پڑھے نا.
पूरी बात पढ़े, पूरी हदीस की। पूरी हदीस बयान कर दी ना मैंने आपको। नहीं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन नहीं, इसके बाद जब आगे जो अल्फाज क्या है, अल्लाह मवाली मवाला, तो इससे मुराद क्या है? कि अल्लाह उसकी मदद कर जो अली के साथ, अली का साथ देता है। हाँ। और उसको दुश्मन बना के जो अली तो को फिर दुश्मन इससे मतलब क्या होगा कि अली से मोहब्बत करने वाला उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, बस इससे ज्यादा और क्या करें? ठीक है। दोस्त जानने वाला उसको अल्लाह दोस्त जानेगा, इससे ज्यादा क्या मतलब बात है? तो आप इससे ये मतलब नहीं ले सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अगर हाकिम हूँ, मौला से मुराद मैं अगर तुम्हारा हाकिम हूँ तो अली भी हाकिम, तो एक ही वक्त में दो हाकिम तो हो ही नहीं सकते हैं। ये तो शरअन ही गलत है। मैंने तो कोई माना लिया नहीं है। नहीं तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो माना लेते माना नहीं लिया। हैं आप नहीं लेते हैं, जो लेते हैं लेते हैं वो अलग। लेकिन मैं सवाल मैंने आपको कहा था, मेरे ज़हन में कर रहा हूं, आपने सवाल किया अहले सुन्नत के लिए। अहले सुन्नत हजरत अली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से। हम तो करते हैं, ये आपके हंसी आप पर है, हम तो करते हैं। हमारे लिए तो हजरत अली सर आंखों पर हमारे ताज, हमारे लिए तो कोई भी कमी नहीं है। अहले बैत का जो मतलब उनकी जो घर से निकली हुई मिट्टी वो हमारी आंखों की सुरमा है। हमारे लिए तो अहले बैत सर आंखों पर। ये तो उनके लिए तकलीफ होता है, जब सहाबा का कोई नाम आता है तो तकलीफ पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब उम्महातुल मोमिनीन की बात आती है तो पलटना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये और भाई अजीब तमाशा है। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी है, उसकी बेटियां भी है, हम तो सबको मानते हैं। अगर सबको मानते हैं तो हमें क्यों तकलीफ हो? किसी को रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत में बढ़ाया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है बीबी ज़ैनब की बेटी के मुतालिक, चले मैं सवाल सुने, मैं बता रहा हूँ आपको, रिवायत सही है, सुने रिवायत सही है। बीबी ज़ैनब की जो बेटी थी, कह रहे, और एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला हार, कह लगा ये मैं हार में उसको दूंगा जो अपने अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह के अल्फाज है कि मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं ये हार मैं उसको दूंगा। तो आपने वो हार बीबी ज़ैनब की बेटी को यह हार दिया। बिल्कुल तो आप कहेंगे कि अब हम में तो कोई सुने, हम कोई सुन्नी इस बात को लेकर नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कोई बात करें, हमारी ज़ुबानें जल जाए इस बात में कि नहीं रसूलुल्लाह उनको ज्यादा चाहते थे। ये तो वो बदबख्त लोग बात करेंगे जिनके दिल में बुग़्ज़ अल्लाह ने डाला हुआ है, और अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ, मैं तो इस आयत से ये मतलब लूंगा, सूरत फतह की आखिरी आयत से। बताएं मुझे। क्या चलो सूरत फतह। अच्छा मैं एक सूरत फतह की आखिरी आयत खोल ले, आपके पास भी। अच्छा वो आपने खुद ये बात कर दी है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। मुझे ये बताइएगा अली से कोई बुग़्ज़ रखता था? अली से कौन बुग़्ज़ रखता था ये आप भी बताएं। सहाबा ऐसे थे जो अली से बुग़्ज़ रखते थे? देखिए अली से जो बुग़्ज़ रखता था वो आप बताएंगे, मैंने तो नहीं बताना है। मैं तो यही जानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली से हजरत माविया अपनी मजलिस में मुनाकबत के अंदर, ये रवायत हमारे पास तस्लीम है कि जब हजरत अली की बात आती थी तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते, कहते वल्लाह अली ऐसी थे। ठीक है ना, आप सिर्फ एक जंग को लेके बैठे हुए, तो जंग तो अल्लाह कहता है कि मोमिनीन के बीच में अगर जंग हो जाए तो सुलह करा दो, तो जंग होने का एहतमाल तो हो सकता है। सूरत नंबर बताइएगा। आखिरी आयत है सूरत फतह की 48 है। हाँ, 48 उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है, युग़ीज़ बिहुम कुफ़्फ़ार। मिसाल देकर आपने अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इंजील और तौरात के अंदर जो है कि मिसाली, फिर कहा कि युग़ीज़ बिहुम कुफ़्फ़ार, ये कुफ़्फ़ार के लिए ये लोग यानी जिनके दिलों में कुफर होगा उनको सहाबा जो है ना हार दिलाते होंगे, सहाबा की शख्सियत। ये मैं तो इससे ये मतलब लेता हूँ। आयत नंबर बताएं। ये आयत आखिरी आयत है 29 सूरत फतह की आखिरी आयत है। सही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ, इसमें सहाबा कहाँ हैं? वल्लज़ीना माअहु कौन है फिर? जो हुजूर के साथ है माइयत पर। तो सहाबा नहीं होते? सहाबा एक अलग इस्तिलाह है, सहाबा की इस्तिलाह को कहीं कुरान में नहीं है कि सहाबा का नाम, आप अगर है कुरान में मुझे कहीं दिखा दें। नहीं, आप तो अरबी के अल्फाजों से खेलना जान रहे, इसका मतलब है नहीं आप मुझे अपने मतलब के अल्फाज जो हुजूर के साथ थे, आपने कहा आप कह रहे हैं जो हुजूर के साथ है, हदीस में नहीं है, जो अहले बैत है। अच्छा हदीस में नहीं है जी, हदीस में नहीं है सहाबा का अल्फाज? बताएं, नहीं दिखा दें। नहीं हदीस में असहाबी नहीं है। जी बिल्कुल असहाबी तो फिर नहीं असहाबी है। कभी आप हदीस को मानते हैं, कभी आप कहते कुरान को ले आओ, कभी आप कहते हदीस को ले आओ। देखिए सहाबा की जो जिस मानों के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस मानों में नहीं है हदीस के अंदर भी। किस मानों में? जिस माने में आप करते हैं। किस मानों में मैं इस्तेमाल करता हूँ? आप बताएं, आपकी राज़ी सहाबा की डिफिनेशन क्या है? भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए उनकी हयाती में और उसका खात्मा भी ईमान पे हो, वो सहाबी और रसूल है। यानी उसको हम सहाबी कह सकते हैं। हाँ, उस शख्स को सहाबी हम मानते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और अपने ईमान पे कायम रहा और मौत तक जो है ना वो ईमान की हालत से दुनिया से रुखसत हुआ। तो हमारे लिए बुखारी की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन को क्यों असहाब कहा है? एक तो लफ्ज़ ये है कि आप अब्दुल्लाह बिन उबई जिसके मुताल्लिक कह दिया गया कि मुनाफिक है, फिर भी आप उसको सहाबी गिन रहे हैं। मैं नहीं गिनूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया। वो तो अरबी लुगत के अंदर फरमा रहे हैं ना। ये बात हो गई ना, ये बात हो गई। जब लुगत की बात है, लुगत के माने के अंदर है, डेफिनेशन के मामला साफ है, जाहिर है कि वो तो आपके साथ मुनाफिक था। अभी इसना अशरा मुनाफिकन। अच्छा, सही मुस्लिम की रिवायत है, बाब किताब सिफात अल-अहकाम मुनाफिकीन। अब्दुल्लाह बिन उबई तो मुनाफिक जाहिर था। हां मुनाफिक था, बिल्कुल मुनाफिक जाहिर था। फिर मुनाफिक था, रसूलुल्लाह ने फिर भी फरमाया। बात सुने, फिर भी फरमाया। इसलिए आपने जो कहा कि आप तो बात नहीं, आप बात लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं
यहाँ पे सहाबा का लफ्ज कहकर जो आप दूसरों पे चढ़ाई करते हैं ना, ये सही नहीं है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए सितारों की मानंद है। मेरे लिए आप तो खुद कहते हैं कि सहाबी की किताब आप मुझे, मेरे लिए सब कुछ। आपने मैंने आपसे सवाल किया, सवाल का जवाब दीजिए। ज़ैद बिन अरकम की हदीस बताई कि ये सहाबी रसूल है, तो सहाबी रसूल के बारे में रखने वाले, अली को बुरा समझने वाले, बुरा कहने वाले कुछ लोग थे। कौन? अली को कुछ लोग बुरा कहते थे। देखिए बुरा तो हज़रत उस्मान को भी कहते थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, तरकी बदरकी दे रहा हूँ। ये पढ़िएगा। नहीं आप ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा अम्मार बिन यासर की तरफ से, अम्मार बिन यासर की तरफ से गुलाम रसूल, सुने मैं बात सुनो, इख्तिलाफ सहाबा के मुतालिक जो हमारे काबिल थे हम उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ हजरत, ये आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी ये बात। ये देखिएगा, ये सवाल करें, ये हजरत मुआविया का दिफा है, बिल्कुल मुआविया का दिफा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, मैं निशान लगा, ये चीज आपने पहली मरतबा इसको आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये नहीं तो मैं पढ़ी हुआ है, पढ़िएगा, पढ़ी हुई है हदीस से। नहीं ये इसको जरा पढ़िएगा कि क्या पढ़ूं मैं कि माविया से साद बिन वक्कास से पूछते कि तुम्हें अबू तराब को बुरा कहने से क्या चीज़ ने माने की है। जी आगे क्या है? उलमा ने कहा इस किस्म की हदीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत माविया के इस कौल में ये तस्रीह नहीं है कि उन्होंने हसन को बुरा कहने का हुक्म दिया था। हुक्म तो नहीं दिया था, बिल्कुल हदीस में नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उनसे बुरा ना कहने की वजह पूछी थी, यानी सबब दरियाफ्त किया था कि आया तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, यानी उनका मुत्तकी तरह, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या उसका कोई और सबब है, अगर तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, तुम हक पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है, और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। जी आगे चलिए, ठीक है ना। अब क्या गालिबन साद का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली यहीं पे ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहना ही नहीं, कहा ही नहीं। ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा वो उसके साथ हो सकता है? आशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने गलत, कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई। ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में, अरे भाई मेरी बात सुन ले, खुदा के वास्ते सुन ले। माविया पूछ रहा है, साद बिन वक़ास से दरियाफ्त कर रहा है कि तुम हज़रत अली को क्यों नहीं बुरा कहते हो, दरियाफ्त कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या है? सुने, इसका मतलब ये है कि साद बिन वक़ास हज़रत अली को बुरा नहीं कहते थे। जब वो पूछ रहा है तो उसका, तो अगर यहाँ पे कोई बात है कि गालिबन साद का ताल्लुक जमात से था जो अली को बुरा कहती, तो ये प्रिंटिंग में गलती है। हदीस तो खुद साफ ज़ाहिर कर रही है यार। किसकी प्रिंटिंग में गलती? या तो ये प्रभु पूछे जिन्होंने तबाह किया है। जब हदीस तो बिल्कुल सराहत है, पे कोई बात ही नहीं करेगा। नहीं मेरी बात सुने, हदीस तो बिल्कुल सराहत है यार, क्यों धोखा दे रहे लोगों को? हदीस में तो साफ बात है, खुदा के बंदे। ये किताब मैंने छापी है? मैंने तो नहीं छापी है ना, मैंने आपको पेश की है। अहले सुन्नत की किताब है ना, सुने बात सुने, ये तो अहले सुन्नत पे और गुलाम सईद के जो तालिब हैं उनसे पूछा जाए नहीं वाला है। ये सईदी साहब ने नहीं मानते आप? बात सुने, मैं सईदी साहब का वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, तलमीज नहीं हूँ, उनका तालिब इल्म नहीं। इनको सुन्नी मानते हैं आप? मैंने आज तक जिंदगी में उनसे मुलाकात ही नहीं की, लेकिन होंगे क्या कबायर से, होंगे कबायर सुन्नी से, लेकिन मुझे वास्ता नहीं पड़ा ना, इनकी मैंने किताबें पढ़ी। ये मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लफ्ज क्या लिखा जा रहा है जब हज़रत माविया पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते हैं, यानी वो तो बिल्कुल सरिया बात कर रहे हैं इस पे, फिर उस पे ये तावील करना कि गालिबन वो उस जमात से थे, तो ये गलत बात हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये बात कहाँ से सही हो सकती है? गलत कहा इन्होंने, तर्जुमा यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है ये उस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात की जा रही है। ये मैं आपको बताऊं, ये किसने कहा? ये सईदी साहब के अपने वो नहीं है, ये अल्लामा नववी के अल्फाज है। किसके? अल्लामा नववी के अल्फाज है जी, दिखाएं फिल्म नारी में दिखाएं। अल्लामा नववी के अल्फाज, यहया इब्न शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह के, ये पढ़िएगा। अल्लामा नववी इस हदीस की शरह में लिखते हैं। सईदी साहब तर्जुमा बताए ना, अरबी का मतन बताए मुझे, अरबी का मतन बताए ना। हर चीज से वो उठा दे, नहीं बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन जमात से ताल्लुक था? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सराहत के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं, हदीस ही सराहत के साथ इनकार कर रही है, तो फिर कैसा कोई शरह कर सकता है इसकी बात का? भाई अभी तो आप पिछली नशिस्त में भी, इसमें भी आप मुफस्सिरीन तक जा रहे थे, अकाबिरीन की बात कर रहे हैं। बात सीधी सी है, आप बात आती है नजर से हाथ उठा देते हैं। यहया इब्न शरफ, आप जिस तरीके से आप कुरान की आयतों को छोड़ के हदीस पकड़ लेते हैं, फिर हदीस को छोड़ के कुरान की आयत पकड़ लेते हैं, फिर किसी मुफस्सिर के बाद, हमने भी जो है ना अपनी तरीके से अपने मसले की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है, ठीक है ना। और उनकी बुराइयों को हम बयान नहीं करते, हम उस पर सुकूत रखते हैं, ये हमारा अकीदा है। अगर कोई शख्स उठ के बात करता है हम उसको अकीदा किसे कहते हैं? हाँ, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा किससे कहते हैं और किससे कहते हैं? अकीदा जिस पे यकीन करता है आदमी, जिस बात पे, और क्या करता है। अच्छा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अकीदे बनाएं। अच्छा, तो फिर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अब तो फिर सूरत इब्राहिम देना पड़ेगा। जरा बताइएगा ना, ये अकीदा जिसके ऊपर आप इतने कारबंद हैं, कहीं तो कुरान में हुक्म दिया होगा कि अकीदे बनाओ। हाँ ठीक है, चलें सूरत फिर इब्राहिम देखना पड़ता है, निकालना पड़ेगा। अकीदे का वर्ड है कुरान में?
بھائی عقیدہ کا ورڈ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے، اب دیکھیں آپ اپنی مرضی سے، اب وہ قادیانی والی بات نہیں کر رہے حضرت، قادیانی کہتے ہیں کہ وہی الفاظ بتائیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ وہاں وہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کہنے نہیں، نازل کا مطلب تو پیدا ہونا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ آسمان سے لنگ آسمان بتائیں، تو یہ تو وہ الفاظ باتیں ہو جاتی ہے نا، ان کا اپنا ٹاپک ہوگا. نہیں ٹاپک بے شک ان کا الگ ہے، لیکن طریقہ کار تو واردات تو ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے نا کہ بھئی آپ مجھے عقیدے کے یہ لفظ دکھائیں. بھئی اگر آپ کو یہ کہتے ہیں یقین کا لفظ جو ہے وہ عقیدے سے بنتا ہے کہ جس یقین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ آپ کا عقیدہ ہے. یقین کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے اپنے دل میں گناہ کو باندھ لی وہ عقیدہ ہو گیا آپ کا، اس پہ آپ کا یقین ہے. اچھا تو قرآن نے اتنی اہم چیز کو جس وجہ سے آپ دوسروں کو کافر اور بدعتی کہتے ہیں، قرآن نے اس کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ قرآن تو ہر چیز کو بیان؟ میں نے کس کو کافر قرار دیا؟ یہی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں. آپ میں نے فرقے کا نام لیا؟ مثال کے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے فرقے کا نام لیا کیا مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو سنی نہیں ہے، مثال کے طور پر رافضی جس کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا نام نہیں لیں، لیکن آپ کہیں گے نا نہیں کہیں گے نا، لفظ استعمال کریں. دیکھیں بات سنیں، ہمارے سنیں بڑی بات سن لیں، چونکہ ہمارے ملک کے حالات اور امت کے اس وقت حالات جس طریقے سے ہے، ہم کسی کا نام لے بغیر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، بے شک صحیح ہے، میں متفق ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں زید عمر بکر کوئی بھی ہو، اگر اس کے عقائد یہ ہے کہ وہ، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں زید ابو بکر عمر کہہ رہا ہوں ایک طریقے سے. زید ابو بکر یا عمر یا زید بکر عمر، جو بھی بکر عمر جو بھی ہے، ٹھیک ہے، میری اردو میں مت جائے، میں عربستان میں رہا ہوں، اردو سیکھ رہا ہوں ابھی تک، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی کہ اگر کوئی شخص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اپنے آپ کو کیا بھی نام کہلاتا ہو، تو اس پہ یہ آیت فٹ آتی ہے جس میں کہ یہی بالکل کفار. اچھا کفار کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ شخص کافر ہے میرے نزدیک کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو، بغض ہو، چڑ ہو صحابہ کے لیے. یعنی بغض رکھنا اتنا صحابہ سے بڑا گناہ ہے، تو پھر تلوار اٹھانا ان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، نہیں لازم بات ہے. اب دیکھیں بات بائی آتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر دیکھو مختلاف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے. سورۃ نور کی آیت ہے کہ سورۃ حجرات کی آیت ہے؟ حجرات کی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اسی میں کہا گیا، اب اس کو میں اگر چاہے تو میں حجرات کی ایک مرتبہ سورت نکالوں، کون سی نمبر ہے تاکہ اس میں بات ہو جائے. اس سے اگلی ہی صورت ہے، آپ سورۃ فتح کی اگلی صورت ہے، فتح سے اگلی حجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر ہاں یہ رہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی آیت نمبر 9 ہے. ہاں سن لیں نا، آیت نمبر 9 ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لفظ مؤمنین استعمال کیا کہ ایمان والوں. نہیں آپ نے کہا کافر کہا نا، جب بغض رکھنا، دیکھیں وہ تو چھوٹی چیز ہے نا، بغض رکھنا اس میں تو قتل نہیں ہو رہا. جب بغض رکھنا آپ نے کہا کفر ہے تو تلوار اٹھانا قتل کرنا. یہ غیظ کا مطلب کیا ہے عربی میں قرآن میں؟ اچھا تلوار نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرط دیکھو، قتل کیا جا سکتا ہے. شرط تو سن لیں نا، پہلی بات سن لیں کہ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے متعلق اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے، یعنی اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بغض خار رکھتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت پہ مومنین، اب مومنین والذین معہ مؤمنین اہل البیت مراد ہیں اس سے، بس اہل البیت اور اصحاب مخلصین مراد ہیں اس سے. بالکل اصحاب مخلصین مراد ہیں کہ جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سابقون الاولین لے لیں، السابقون الاولون کہتا ہے، مہاجرین والانصار ان کو کہتا ہے، اور مخلصین ہے جو مؤمنین ہے. جو آپ کس کو مخلص نہیں سمجھتے ہیں یہ بتا دیں، میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں. جی آپ کے منہ سے ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں جو وہ مخلص نہیں تھے، یا آپ وہ 12 منافقین کے نام بتا دیں جو آپ جانتے اور میں نہیں جانتا، جن کو آپ کہتے ہیں وہ صحابی بھی تھے اور وہ منافق بھی تھے. رسول نے فرمایا ہے فی اصحابی 12 منافقا، صحیح مسلم کی. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے تو بڑھنے کی ہمیں ابھی یہاں پہ تو 1,24,000 صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 12 لوگوں کے نام، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت حذیفہ بن یمامہ ہی جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اسرار کو یمان وہی جانتے تھے، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب نہیں جانتے تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے کہ فلانا منافق تھا؟ نہیں، اسی لیے تو سب کے بارے میں مطلب 1,24,000 میں آپ نے صرف 12 کی خاطر 1,24,000 اگر بتا دیتے نا وہ سب کو تو پھر ہمیں تو متعین ہو جاتا ہے. اچھا جو جلیل قدر ہے جو سامنے امت کے، جو امت کے سامنے، ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا وہ بتا دینا. لیکن اصل میں اس پر حدیث الحوض ہے، بخاری کی روایت ہے، متواتر روایت. کیا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، عبد الرزاق، جتنی بھی ہماری کتابیں سب میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، جام کے اچھا کیا، ارے بہت اچھا کہ آپ نے یہ لکھا، اور یہ حدیث ہے. ہاں بہت اچھا، بخاری کی روایت موجود ہے. بالکل اچھا، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. جی آپ یہاں پہ پڑھیں گے، اور یہ سورۃ ابراہیم کون سی آیت میں، پہلے سورۃ ابراہیم لے کے بیٹھا ہوتا جی، اور آپ نے اچھا بات تو سن لینا. ہاں ٹھیک ہے. تو جب میں کہوں گا کہ میرے اصحابہ، میرے اصحابی، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے اصحاب نہیں ہیں، یہ آپ کے، بلکہ
نہیں، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ اپنے پیروں کے بل یہ پھر گئے تھے دین سے، تو میں پھر کہوں گا کہ دوری ہو، ان سے دوری ہو۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت۔ بخاری کی روایت ہے، لیکن یہ جو ہے بخاری میں تو واضح لفظ موجود ہے مرتدین۔ یہ ہے روایت کا نمبر ہے، میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، 3349۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ مجھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، 3349۔ وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، میرے صحابہ میرے صحابہ، فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ۔ تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے صحابہ نہیں، میرے سے جملے مسٹیک ہو گئے تھے، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا۔ مجھے آگے بھی پڑھیں اس کو، حدیث پوری۔ تو میں کہوں گا کہ جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس نیک بندے نے کیا کہا تھا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، سورۃ المائدہ آیت 117۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ دو طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اب میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آیت مل جائے، سمجھنا، سورۃ ابراہیم میں ہی ہے، جس میں اسی حدیث کو مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے رونا ہے؟ کہہ لیں امت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ لیں کہ پھر وہ اس نے حدیث بیان کی کہ دو آیت پڑھی، وہ جو آیت پہلی ہے روایت، اور میں روایت حدیث سنا رہا ہوں، اور اس میں آپ نے روتے کے ساتھ آپ نے دو آیت پڑھی، سورۃ ابراہیم کی دعا پڑھی ان ربی اضللنهم کثیرا، اور پھر اس کے بعد حضرت اچھا وہ جو آپ روایت بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، اسی روایت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ جاؤ محمد کو کہہ دیں کہ ہم تمہاری امت میں تمہیں غمزدہ نہیں کریں گے، ان دو، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رسول صاحب نے بیان کیا کہ میں وہی کہوں گا جو نیک صالح اللہ کے بندے نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بہرحال یہ جو وہ یہی کہا ہے، دیکھیں وہ جو کہا ہے، آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا، وہ جو بھی کہا ہے آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ دیگر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز حشر کہیں گے یا حوض کوثر پہ کہیں گے۔ بھائی آپ نے تو میں کسی کے بارے میں میں کیسے محسوس کر سکتا، جب پیغمبر نے محسوس نہیں کیا کسی کو، تو جب کسی آپ نے دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے، آپ نے تکفیر کی ہے، حالانکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ کے کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدل گئے نا بھائی، آگے جا کے اللہ تعالیٰ، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری امت سے جو ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں غمزدہ نہیں کروں گا۔ اب اگر ظاہری طور پہ آپ نے منافقین کی بات کی ہے نا، تو منافقین کی میری بات سن لیں نا، 12 منافقین کی بات جو رسول اللہ خود اپنی زبان سے حذیفہ کو بتا رہے ہیں، انہی منافقین کو وہ قیامت کے دن نہیں پہچان سکیں گے کیا؟ عجیب بات ہے، تو جب پہچان لیں گے تو پھر ان کو اپنا صحابی کہنے سے کیا مراد ہوگا؟ یہ ان پہ بات ہی نہیں ہوئی، یہ ان کے علاوہ، ہاں یہ ان کے، یعنی امت جو 1400 سال سے آ رہی ہے، سنیں یہ ان منافقین کے علاوہ۔ دیکھیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی امت 14 سال کے وہ جو حضور کے جانے کے بعد امت ختم ہو گئی، تو ہم کس کی امت سے ہیں؟ ہاں لیکن ہم صحابہ تو نہیں ہے نا بھائی، یہاں صحابہ سے مراد امت کا معنی ہوتا ہے، یہاں صحابہ سے مراد دیکھیں بھائی، کیونکہ نہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، سن لیں بات، یہ بات یہی ہوتی ہے کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مصفارقتہم، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، بھائی میری بات، رسول نے ہمیں نہیں چھوڑا، رسول نے صحابہ کو چھوڑ امت کو، لفظ معنی مفہوم یہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے بدعت سے ختم کر دی، شروع کر دی تھی، تو مجھے بتائیں کہ صحابہ نے بدعت کی تھی، بتائیں صحابہ نے، اس حدیث کا لفظ بدعت ہے نا، اس سے بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ جب آپ نے چھوڑا تو انہوں نے بدعت ہی کر دی، یہ نہیں کہا قتل شروع کر دیا، یہ نہیں کہا جنگیں شروع کر دی، اس نے کہا کہ جب آپ نے ان کو چھوڑا تو بدعت، تو آپ ثابت کریں کسی صحابہ کی بدعت کو، میں ثابت کروں روایت، تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ سے تعلق نہیں ہے اس حدیث کا، مجھے تو صحابہ سے بغض نہیں ہے، نہیں تو ختم ہوگی بات نا، نہیں اس حدیث کا تعلق، اس حدیث کا تعلق صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے کوئی بدعت ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب حضور ویسے تو آپ بڑا اس لفظ کے لیے بڑا مقدس لفظ اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، امت کو، دنیا کو اس میں لڑایا، اور اس کی وجہ سے تکفیر بھی آپ کر رہے ہیں، اس لفظ کی وجہ سے اتنا مقدس بنایا گیا۔ آپ جب حضور فرما رہے ہیں اصحاب، آپ انکار کر رہے ہیں کہ صحاب نہیں، تو یہی تو میں کہتا ہوں، اگر تم یہاں پہ صحابہ سے مراد صحابہ نہیں مانتے نا کہ یہ حدیث صحابی پہ اترتی ہے، صحابہ نے کون سی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد شروع کر دی تھی؟ دیکھیں جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو کسی بنیاد پہ فرمایا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت تو کریں نا، یہ حدیث اگر صحابہ پہ
نہیں, صحابی کے لفظ پہ نہیں آ رہی حدیث, صحابہ سے یہاں کیوں ثابت کروں؟ یار میری میرے سرکار نے فرما دیا, کنفیوز نہیں کریں لوگوں کو, کہ یہاں پہ مراد میرے صحابہ میں کہوں لا الہ الا اللہ, تو میں اس کے اندر اپنے الفاظ ڈالوں. نہیں, یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے. ایک چیز, رسول اللہ اپنی زبان سے اپنے صحابی رسول کو, اپنے صحابی کو 12 کے نام بتاتے ہیں کہ وہ منافقین ہیں, ٹھیک ہے نا, تو قیامت کے دن بھی ان کو جانیں گے کہ یہ منافقین ہیں. تو پھر یہ اول ایک سن لیں, ہم درجہ بدرجہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے علاوہ دوسری بات ہے, ان کے علاوہ اور بھی ہیں, سن لیں, نہیں یہ ان کے علاوہ اور بھی نہیں ہے منافقین. 12 کی بات ہوئی تھی, 12 ہی سمجھے, پھر دوسری ہی بات کریں. تو دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث, اس حدیث حضرت آپ نہیں سمجھ یار بات کرنے دیں نا, بات آپ یہاں پہ اگر آپ وہ پوائنٹس اسکورنگ کرنے آ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بات سیدھی کرنے دیں. اب قیامت کے دن, جب قیامت کے دن حشر ہوگا تو رسول اللہ صاحب, کیونکہ جو جس کو اپنی جماعت اپنا ولی مانتا ہے, اپنا امام مانتا ہے, وہ اس کی جماعت کے ساتھ خود بہت ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اگر رسول اللہ کے ساتھ, اگر یہ صحابہ کے متعلق ہوتی تو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ صحابہ نے بدعتیں شروع کر دی تھی. جب نہیں ہوتی ثابت تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد رسول اللہ کی امت ہے جو اس وقت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب حاضر ہوں گے تو اس کے ساتھی کہلائیں گے, صاحب کا مطلب ساتھی میرے, تو وہ انہیں کے پاس تو آئیں گے رسول اللہ کے, وہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لپک کے ان کے پاس آ رہے ہیں. بالکل مان لیا, بات ختم ہو گئی. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب حضور نے فرما دیا نا, جب فرشتے یہ کہیں گے مجھ فارغتا ہوں, بھائی فارغ تو جس وقت سے آپ نے ان کو چھوڑ چکے, اچھا تو پھر آپ بدعتی ثابت تو کریں نا, ٹھیک ہے. جب حضور نے فرمایا, حضور یہ حدیث متواتر ہے, حدیث الحوض, اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا برادر, یہ متواتر درجے کی ہم اہل سنت کے اندر, ہمیں اس پہ